السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اردو گائیڈ لائن میں آپ تمام لوگوں کا استقبال ہے۔ آج آپ کے سامنے کلاس 10 درخشہ اردو چیپٹر نمبر 28 کا جو مختصر ترین سوالات ہے، آئیے اس کو دیکھتے ہیں۔ سوال نمبر 1 ہے، حسن نعیم کی پیدائش کہاں ہوئی؟ حسن نعیم کی پیدائش کہاں ہوئی، یعنی حسن نعیم کہاں پیدا ہوئے؟ اس کا جواب دیکھیں، حسن نعیم کی پیدائش پٹنہ میں ہوئی۔ کہاں ہوئی؟ پٹنہ میں ہوئی۔ سوال نمبر 2 ہے، حسن نعیم کا انتقال کب اور کہاں ہوا؟ کب اور کہاں ہوا؟ حسن نعیم کا انتقال کب اور کہاں ہوا؟ اس کا جواب دیکھیں، حسن نعیم کا انتقال کب کا جواب دیکھیں، 1991 عیسوی 1991 عیسوی۔ کہاں؟ ممبئی میں۔ کہاں؟ ممبئی میں۔ تو جواب ہو گیا، حسن نعیم کا انتقال 1991 عیسوی میں ممبئی میں ہوا۔ اس کے بعد دیکھیں، سوال نمبر 3 ہے، حسن نعیم کس ملازمت سے مستعفی ہوئے، یعنی استعفیٰ دیے؟ اس کا جواب دیکھیں، حسن نعیم وزارت خارجہ کس ملازمت سے؟ وزارت خارجہ کی ملازمت سے مستعفی ہوئے۔ سوال نمبر 4 ہے، حسن نعیم کس ادارے میں ڈائریکٹر کے عہدے پر مامور تھے؟ یعنی کس کالج میں، کس ادارے میں ڈائریکٹر کے عہدے پر مامور تھے، لگے ہوئے تو کون؟ حسن نعیم۔ اس کا جواب دیکھیں، حسن نعیم غالب انسٹی ٹیوٹ دہلی میں ڈائریکٹر کے عہدے پر مامور تھے۔ غالب انسٹی ٹیوٹ۔ سوال نمبر 1 ہے، حسن نعیم کا اصل نام کیا تھا؟ حسن نعیم کا اصل نام کیا تھا؟ سید حسن، مرزا حسن، مرزا نسیم، مرزا شبنم۔ یہ 4 آپشن آپ کے سامنے ہیں۔ اس کا رائٹ آنسر ہے سید حسن۔ سوال نمبر 2 ہے، حسن نعیم کیسے خاندان کے فرد تھے؟ حسن نعیم کیسے خاندان کے فرد تھے؟ زمیندار، ذی وقار خاندان، سیاستداں، ان میں سے کوئی نہیں۔ یہ 4 آپشن آپ کے سامنے ہیں۔ اس کا رائٹ آنسر ہے ذی وقار خاندان۔ اس کے بعد دیکھیں، سوال نمبر 3 ہے، حسن نعیم ہندوستان کے کس وزارت سے وابستہ تھے؟ حسن نعیم ہندوستان کے کس وزارت سے وابستہ تھے؟ اس کا جواب دیکھیں، وزارت تعلیم، وزارت خارجہ، وزارت صحت، وزارت خزانہ۔ یہ 4 آپشن آپ کے سامنے ہیں۔ اس کا رائٹ آنسر ہے وزارت خارجہ۔ سوال نمبر 4 دیکھیں، سوال نمبر 4 ہے، حسن نعیم کس سے متاثر تھے؟ حسن نعیم کن سے متاثر تھے؟ مومن، غالب، دونوں، ان میں سے کوئی نہیں۔ یہ 4 آپشن آپ کے سامنے ہیں۔ اس کا رائٹ آنسر ہے دونوں، یعنی یہ متاثر تھے مومن سے بھی اور غالب سے، اس لیے اس کا جواب ہو جائے گا دونوں۔ سوال نمبر 5 دیکھیں، سوال نمبر 5 ہے، حسن نعیم نے کیسی شاعری کا گہرا مطالعہ کیا تھا؟ حسن نعیم نے کیسی شاعری کا گہرا مطالعہ بولتے ہیں کہ آدمی جب کسی کتاب کو پڑھے تو تنہائی کے اندر خوب دماغ لگا کر پڑھے اور اس کو خوب اچھی طرح سے سمجھنے کی کوشش کرے، اسی کو بولتے ہیں مطالعہ۔ اصلاحی، مذہبی، کلاسیکی، عشقیہ۔ یہ 4 آپشن آپ کے سامنے ہیں۔ اس کا رائٹ آنسر ہے کلاسیکی۔ سوال نمبر 6 ہے، شاعری کے باب میں حسن نعیم کی حوصلہ افزائی کس نے کی؟ شاعری کے باب میں حسن نعیم کی حوصلہ افزائی کس نے کی؟ بسم العظیم آبادی، قمر جہاں، پروین شاکر، شبنم کمالی۔ یہ 4 آپشن آپ کے سامنے ہیں۔ اس کا رائٹ آنسر ہے بسم العظیم آبادی۔ کس نے حوصلہ افزائی کی؟ بسم العظیم آبادی نے۔ سوال نمبر 7 دیکھیں، سوال نمبر 7 ہے، حسن نعیم کا سلسلہ حضرت مخدوم کے واسطے کہاں پہنچتا ہے؟ حسن نعیم کا سلسلہ حضرت مخدوم کے واسطے کہاں پہنچتا ہے؟ دیکھیں، عبدالقادر جیلانی، حضرت علی رضی اللہ عنہ، حضرت بلال رضی اللہ عنہ، عبدالعزیز رحیم آبادی۔
یہ 4 آپشن آپ کے سامنے ہیں، اس کا رائٹ آنسر ہے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ۔ سوال نمبر 8 ہے، حسن نعیم نے ابتدا میں فنی اور عروضی نکات کس سے سیکھے تھے؟ ابتدا میں یعنی شروعات میں فنی اور عروضی نکات کس سے سیکھے تھے؟ فصیح الدین بلخی، داغ آتش جمیل مظہری۔ یہ 4 آپشن آپ کے سامنے ہیں، اس کا رائٹ آنسر ہے فصیح الدین بلخی۔ سوال نمبر 9 دیکھیں، سوال نمبر 9 ہے، جستجو کے کیا معنی ہے؟ جستجو کے کیا معنی ہے؟ غم، ناراض، ملنا، تلاش۔ یہ 4 آپشن آپ کے سامنے ہیں، اس کا رائٹ آنسر ہے تلاش۔ کیا ہے؟ تلاش۔ سوال نمبر 10 ہے، خلوت کی ضد کیا ہے؟ ضد بولتے ہیں الٹا کو، یعنی خلوت کا الٹا کیا ہوگا؟ اکیلا، خوشحال، جلوت، رنجیدہ۔ تو یہ 4 آپشن آپ کے سامنے ہیں، اس کا رائٹ آنسر ہے جلوت۔ کیا ہے خلوت کا الٹا؟ جلوت۔ چیپٹر مکمل ہو چکا۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آتی ہے تو آپ اسے لائک کریں، اور جو لوگ ہمارے چینل پر نئے ہیں وہ ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور اپنے دوستوں کے درمیان خوب اسے شیئر بھی کریں۔ فقط والسلام۔